بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ سورہ بقرہ کا ترجمہ ہم پڑھ رہے ہیں، اور سورہ بقرہ کے ترجمے میں 2 رکوع الحمدللہ ہم پڑھ چکے ہیں، اور آج تیسرے رکوع سے ہم نے شروع کرنا ہے۔ تیسرے رکوع میں سب سے پہلے ہم گرامر کا سبق لیں گے، اور گرامر کے سبق کے بعد پھر ہم لفظی اور سریح ترجمے کی طرف چلتے ہیں۔ 2 آیتوں کا ترجمہ وہاں سے ہم پڑھیں گے، اور پھر 2 آیتوں کی تفسیر پڑھیں گے۔ تو آج کا ہمارا انشاءاللہ یہ ٹارگٹ ہے۔ سب سے پہلے ہم گرامر کی طرف چلیں تو آپ لوگوں کے سامنے اسکرین جو شیئر ہو رہی ہے اس میں لکھا ہوا ہے ضمائر منفصل۔ 2 قسم کی اس سے پہلے سمجھنے کی بات یہ ہے کہ ضمیر ہوتی کیا ہے اور کیوں استعمال کی جاتی ہے۔ ہمارے ہاں ہر زبان میں، چاہے وہ اردو زبان ہو، چاہے انگلش زبان ہو، چاہے عربی زبان ہو، ہم اس میں ضمیر استعمال کرتے ہیں۔ ضمیر ہوتی کیا چیز ہے؟ ضمیر وہ چیز ہوتی ہے جو کسی نام یا چیز کی جگہ پر استعمال کی جاتی ہے تاکہ بار بار کوئی نام دہرایا نہ جائے۔ جیسے میں آپ کو ایک چھوٹی سی مثال دیتا ہوں اردو زبان کی۔ میں کہتا ہوں زید اسکول جاتا ہے، زید اسکول سے واپس آتا ہے، زید کھانا کھاتا ہے، زید کپڑے چینج کرتا ہے، زید سو جاتا ہے۔ اب یہ جو ایک جملہ میں نے بولا ہے اس میں زید کا لفظ بہت زیادہ استعمال کیا گیا ہے، لیکن اگر اس کو میں ضمیروں کے ساتھ استعمال کروں تو کچھ یوں ہوگا کہ زید اسکول جاتا ہے، وہ اسکول سے واپس آتا ہے، وہ کھانا کھاتا ہے، وہ کپڑے چینج کرتا ہے، وہ سو جاتا ہے۔ تو یہ وہ جو آیا ہے نام کی جگہ پہ، تو زید اب ایک دفعہ استعمال کیا شروع میں، اور اس کے بعد وہ استعمال کیا ہم نے، یا اس استعمال کرتے ہیں ہم کہ اس نے یہ کیا، اس نے وہ کیا۔ تو یہ جو اس یا وہ ہوتا ہے نا، یہ اردو میں ضمیر کی جگہ پہ یا ضمیر استعمال ہو رہی ہوتی ہے۔ اسی طریقے سے ہم عربی زبان میں آئیں تو عربی زبان میں بھی اسی طریقے سے ہوتا ہے کہ جب کوئی جملہ یعنی ایک اسم استعمال ہوتا ہے، ضمیر اسم کی طرف لوٹ رہی ہوتی ہے، یعنی پیچھے ضمیر ہر ایسی جگہ پہ استعمال ہوگی جہاں پیچھے کوئی نہ کوئی نام ذکر ہوگا، یا کوئی نہ کوئی جو ہے نا وہ آدمی کا، عورت کا، کسی بچے کا، کسی چیز کا ذکر ہو رہا ہے، تو پھر آگے اس کی طرف اشارہ کرنے کے لیے، یعنی اس کی طرف اس کی بات کرنے کے لیے پھر ضمیر استعمال کی جاتی ہے۔ تو ابھی ہم جب پڑھیں گے آج ترجمہ پڑھیں گے اس میں، اور اسی طریقے سے کچھ جو مثالیں حدیثوں سے یا باقی چیزوں میں آئیں گی اس میں ہم ضمیروں کا تھوڑا سا انشاءاللہ جب یہ پڑھ لیں گے تو میں آپ کو وہاں پہ اس کی پریکٹیکل بھی انشاءاللہ کرواؤں گا۔ تو ضمیر کی سب سے پہلے دو قسمیں ہیں۔ کچھ ضمیریں ہوتی ہیں ضمیر منفصل، جو یہاں پہ میں نے نام لکھا ہوا ہے۔ منفصل کا مطلب ہوتا ہے یہ وہ ضمیریں ہوتی ہیں جو الگ سے استعمال ہوتی ہیں، یعنی جب آپ نے جملہ اس طرح کا بولنا ہو جس میں آپ نے ضمیر کو کسی کے ساتھ ملا کر استعمال نہیں کرنا ہے۔ جو ملا کر استعمال کی جاتی ہیں اس کو کہتے ہیں ضمیر متصل، وہ پھر کبھی پڑھیں گے انشاءاللہ۔ ابھی صرف ضمیر منفصل ہم پڑھ رہے ہیں۔ منفصل کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ فاصلہ، ٹھیک ہے۔ منفصل لفظ پہ غور کریں تو آپ کو سمجھ میں آئے گی کہ منفصل فاصلے سے ہے، یعنی ایسی ضمیر جو علیحدہ استعمال ہوتی ہے، یعنی وہ کسی کے ساتھ جڑ کے استعمال نہیں ہوتی۔ جیسے اچھا، اس کی 3 قسمیں ہوتی ہیں بنیادی طور پر، ٹھیک ہے۔ پہلی قسم جو میرا یا ہمارے کے لیے استعمال ہوتی ہے، دوسری قسم جو حاضر کے لیے استعمال ہو رہی ہوتی ہے، وہ چاہے ایک ہو، 2 ہو، مرد ہو، عورت ہو، تیسری قسم جو غائب کے لیے استعمال ہو رہی ہوتی ہے، یعنی فرسٹ پرسن، سیکنڈ پرسن اور تھرڈ پرسن۔ یہ 3 اس کی جو ہے وہ اقسام ہیں۔ اب ہم چلتے ہیں سب سے پہلی قسم کی طرف۔ اس کو عربی میں کہتے ہیں متکلم، کلام کرنے والا، بات کرنے والا۔ جب میں اپنی کوئی بات کر رہا ہوں گا تو میں جو فرسٹ پرسن ہوں تو میں اپنے لیے استعمال کروں گا، یہ یہاں پہ لکھا ہوا ہے انا، اس کا معنی ہوگا میں۔ اب میں واحد آگے میں نے لکھا ہوا ہے، یہ میں آپ لوگوں کو انشاءاللہ سینڈ بھی کر دوں گا۔ واحد آگے لکھا ہوا ہے تو واحد کا مطلب ہے اکیلا، یعنی میں ایک مرد بھی ہو سکتا ہے، ایک عورت بھی ہو سکتی ہیں، کوئی بھی شخص، وہ چاہے مرد ہے عورت ہے، جب وہ اپنی بات کرے گا کہ انا جائعن، میں بھوکا ہوں، انا نائمن، میں سویا ہوا ہوں، یا میں چل رہا ہوں، ٹھیک ہے۔ تو اپنی جب میں بات کروں گا تو انا کی ضمیر استعمال کروں گا، جیسے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں نا انا اللہ، میں اللہ ہوں۔ تو جب بھی کوئی بھی ذات، کوئی بھی شخص اپنی بات کرے گا اکیلا جب ہوگا تو وہ انا کی ضمیر استعمال کرے گا۔ دوسری ضمیر ہوتی ہے نحنو، یہ دوسرے نمبر پر آپ دیکھیں نحنو لکھا ہوا ہے ہمارے پاس۔
تو نحنو کا مطلب ہوتا ہے یہ جمع کے لیے استعمال ہوتی ہے، یعنی ایک سے زیادہ جتنے بھی ہوں گے، 2 ہوں، 3 ہوں، 4 ہوں، 5 ہوں، 10,000 ہوں، 20,000 ہوں، جتنے بھی لوگ ہوں وہ نحنو استعمال کریں گے کہ نحن المسلمون۔ نحنو کا ترجمہ ہوتا ہے ہم، نحن المسلمون، ہم مسلمان ہیں، ہم آ رہے ہیں، ہم جا رہے ہیں۔ تو ہم کا معنی عربی میں لینے کے لیے نحنو استعمال ہوتا ہے جب اکیلا ہم نے استعمال کرنا ہو، تو نحنو جو ہے وہ ہم کے معنی میں استعمال ہوتی ہے۔ تو دو ضمیریں ہم نے متکلم کی پڑھ لی، ٹھیک ہے، انا اور نحنو۔ اس کے بعد ہم پڑھتے ہیں مخاطب کی ضمیر، مخاطب کی ضمیر، یعنی خطاب دو لفظ ہوتے ہیں، ایک ہوتا ہے مخاطب اور ایک ہوتا ہے مخاطب۔ اس لفظ کو پہلے سمجھ لیں، مخاطب ہوتا ہے بات کرنے والا، جس سے میں بات کر رہا ہوں اس کو مخاطب کہا جاتا ہے، یعنی اس کو میں نے خطاب کیا ہے، خطاب کیا وہ شخص، تو مخاطب میں ہوں، خطاب کرنے والا۔ تو یہاں مخاطب کی ضمیر ہے سیکنڈ پرسن جسے کہا جاتا ہے، یعنی جو سامنے میرے شخص کھڑا ہوا ہے، موجود ہے، غائب نہیں ہے، یعنی میں اب آپ سے بات کر رہا ہوں تو میرے مخاطبین کون ہیں؟ آپ لوگ ہیں، آپ لوگوں سے میں خطاب کر رہا ہوں، آپ لوگوں سے میں مخاطب ہوں۔ میں جب کہوں گا تو میں مخاطب ہوں، آپ لوگ مخاطب ہیں، ٹھیک ہے، تو مخاطبین ہیں آپ لوگ۔ تو یہاں پر اس کی 5 ضمیریں استعمال ہوتی ہیں۔ تسنیہ جو ہوتا ہے نا، یعنی دو کے لیے جب استعمال ہوتا ہے تو وہ مرد اور عورت کے لیے سیم استعمال ہوتا ہے، اگر اس کو الگ الگ کر لیں تو 6 ہو جائیں گی، اگر اس کو ایک ساتھ ہی کر لیں تو 5 ضمیریں ہوتی ہیں مخاطب کی، یعنی ایسا شخص جو ہمارے سامنے ہے، یا تو وہ ایک مرد ہوگا، یا وہ ایک عورت ہوگی، یا 2 مرد یا 2 عورتیں ہوں گی، یا سب مرد یا سب عورتیں ہوں گی۔ اب اس میں ایک مرد کے لیے ایک لفظ آ گیا، ایک عورت کے لیے ایک لفظ آ گیا، 2 مردوں کے لیے ایک لفظ آ گیا، 2 عورتوں کے لیے وہی سیم لفظ آ گیا، سب مردوں کے لیے ایک لفظ آ گیا، سب عورتوں کے لیے ایک لفظ آ گیا۔ تو یہ 5 اس کی ضمیریں استعمال ہوتی ہیں اس طریقے سے، ٹھیک ہے۔ اب اس کو ہم ضمیروں کو لے لیتے ہیں۔ سب سے پہلے استعمال ہوتا ہے انتا۔ انتا، آپ اگر ہاتھ کے اشارے سے اس کو یاد کرنا چاہیں تو ہاتھ کا اشارہ آپ یوں کر سکتے ہیں، انتا، ٹھیک ہے، سامنے کی طرف آپ کریں گے انتا، ٹھیک ہے، آپ کو ضمیر یاد ہو جائے گی کہ انتا یہ سامنے ایک مرد کے لیے استعمال ہوتی ہے، اور اسی کو اگر انتا کی تا پر آپ زیر لگا دیں گے تو یہ انتی، ٹھیک ہے، اس کو بھی سامنے اسی طریقے سے کر لیں، انتی تو ایک عورت کے لیے۔ تو یہاں پر اس میں فرق یہ ہے کہ انتا میں ضمیر جو ہے نا وہ اوپر لگی ہوئی ہے اور انتی کے نیچے لگی ہوئی ہے۔ اس کو عام طور پر یاد کرنے کے کئی ایک طریقے استعمال کیے جاتے ہیں، لیکن ایک بات یاد رکھیں کہ اللہ تعالیٰ نے مرد کو قوام بنایا نا، یعنی اس کی ایک حکمرانی رکھی ہے اور عورت کو اس کے تابع رکھا ہے، تو اس لیے آپ اس کو اس طریقے سے بھی یاد کر سکتے ہیں کہ انتا کے اوپر زبر ہے تو مطلب یہ ہے کہ اس سے مراد مرد ہے، اور جو انتی ہے وہ اس کے نیچے زیر ہے تو مطلب یہ ہے کہ وہ عورت کے لیے ہے۔ اس کے بعد ہے انتما۔ انتما مرد اور عورت جب 2 ہوں تو ان کے لیے استعمال ہوتا ہے جو سامنے ہو، ٹھیک ہے، اس کے لیے یاد کرنے کا طریقہ ہے 2 انگلیاں ساتھ کر لیں، انتما، ٹھیک ہے، تم دونوں مرد یا تم دونوں عورتیں، یہ استعمال کرنا ہے، یعنی یہ آپ لوگ یاد کر لیں گے، ابھی اپنے پاس لکھ لیں گے، ڈیلی بیسس پہ جب استعمال کرتے جائیں گے تو ہمیں ایک اندازہ ہوتا جائے گا کہ کیسے اس کو جو ہے نا وہ استعمال کرنا ہے اور ان کے معنی کیا ہوتے ہیں۔ اس کے بعد ہے انتم۔ انتم سے تم میں جو تم کا لفظ ہے وہ جمع کے لیے استعمال ہوتا ہے، تو انتم یہ بھی سامنے آپ اشارہ کریں گے، انتم تم سب مرد، تو انتم جو ہے جمع مذکر کے لیے استعمال ہوتا ہے، اور انتنا یہاں پہ استعمال ہوتا ہے جمع مؤنث کے لیے، ٹھیک ہے، یعنی جب زیادہ خواتین ہوں تو انتنا استعمال ہوگا، جب زیادہ مرد ہوں تو انتم استعمال ہوگا، جب 2 مرد یا 2 عورتیں ہوں تو انتما استعمال ہوگا، اور انتا یہ مذکر کے لیے ایک کے لیے، اور انتی مؤنث کے لیے ایک کے لیے۔ اس کے بعد ہم چلتے ہیں غائب کی ضمیریں، ٹھیک ہے، غائب بھی اسی طریقے سے 5 ہے، تھرڈ پرسن جو یہاں پہ موجود نہیں ہے، جس کی میں بات کرنے لگا ہوں وہ یہاں پہ نہیں ہے، میں اس کا کوئی واقعہ سنانے لگا ہوں، کوئی بات بتانے لگا ہوں کہ بھائی وہ بندہ جو اس نے مطلب کوئی نام لے لیتا ہوں میں کہ زید نے اس طرح کیا، وہ آیا ہی نہیں، اس کو میں نے کہا بھی تھا کہ بھائی 3 بجے پہنچ جانا، وہ 3 بجے پہنچا ہی نہیں ہے، اس کو میں نے کہا تھا شام کو کلاس ہے، وہ کلاس میں آیا ہی نہیں ہے، تو اس طریقے سے ہم جو ہے نا وہ اس کا لے سکتے ہیں۔ اس کو غائب کی ضمیروں کو یاد کرنے کے لیے آپ اشارہ دور کا کر دیں، ٹھیک ہے، اپنے ہاتھ کو اس طرح باہر نکالیں، آپ کہیں وہ، ٹھیک ہے، پہلے انتا والے میں ہم نے سامنے یاد کیا تھا تو ہوا میں یا جو غائب کی ضمیریں اس میں ہم وہ والا کر لیں، ٹھیک ہے۔ اچھا، اب یہاں پر بھی ضمیریں وہی 5 ہیں،
غائب کی جو ضمیریں ہیں، پہلی ضمیر ہے ہوا. یہ ہوا آپ نے بہت جگہوں پہ قل هو اللہ احد، بہت سی جگہوں پہ آپ نے پڑھا ہوگا هو اللہ احد. ہوا وہ اللہ، اللہ تعالیٰ احد ایک ہے. ٹھیک ہے، تو ہوا ایک واحد مذکر کے لیے استعمال ہوتی ہے، یعنی هو اللہ، وہ اللہ تعالیٰ ایک ہے. اس کے بعد ہے ہیا. ہیا استعمال ہوتی ہے واحد مؤنث کے لیے. ٹھیک ہے، راودت ہیا، یہ اس طریقے سے قرآن میں سورہ یوسف میں استعمال ہوا ہے. تو ہیا جو ہے یہ واحد مؤنث کے لیے استعمال ہوتی ہے. ہما یہ تثنیہ کی ضمیر ہے، وہی جس طرح انتما میں تھا. تو ہما مذکر کے لیے بھی مؤنث کے لیے بھی دو لوگوں کے لیے استعمال ہوگی. ٹھیک ہے، ہم یہ جمع مذکر کے لیے استعمال ہوگی. ضمیروں میں کوئی چیز آپ کو سمجھ میں نہ آ رہی ہو، کوئی سوال ہو، کوئی مسئلہ ہو، میں آپ لوگوں کو ابھی صرف ایک دفعہ سمجھا رہا ہوں کیونکہ اس میں پھر بہت زیادہ نا ہمارا ٹائم اس میں لگ جائے گا. یہ اس کو آپ نے پریکٹس کرنا ہے بار بار. ٹھیک ہے، ہم ترجمہ پڑھتے ہوئے بھی ضمیروں کی پریکٹس کریں گے، اور جب آپ لوگ خود بھی پڑھ رہے ہوں تو آپ لوگوں نے پریکٹس کرنا ہے. کچھ چیز سمجھ میں نہ آئے لاسٹ میں سوال کر لیں، اور اگر اس میں بھی سمجھ میں نہ آئے تو بعد میں بھی آپ لوگ مجھ سے سوال کر سکتے ہیں. ٹھیک ہے، یعنی اگر سمجھیں گے نہیں تو اس میں بہت زیادہ مزہ نہیں آئے گا نا قرآن کریم پڑھنے میں. اس کے بعد ہے ہم، وہ سب کے لیے استعمال ہوتی ہے، یعنی وہ سب. تو ہم جمع مذکر کے لیے استعمال ہوتی ہے، یہ بھی قرآن کریم میں بہت زیادہ استعمال ہوئی ہے. اس کے بعد استعمال ہوتی ہے ہننا، جمع مؤنث کے لیے. ٹھیک ہے، ہننا جو ہے یہ جمع مؤنث کے لیے استعمال ہوتی ہے غائب کے لیے. یہ غائب کی ساری زمین ہے. ہوا، ہوا، ہیا، ہما، ہم اور ہننا، یہ پانچ ضمیریں جو ہیں وہ کس کے لیے ہوگی؟ غائب کے لیے. واحد مذکر کے لیے بھی ہوگی، واحد مؤنث کے لیے بھی ہوگی، تثنیہ مذکر و مؤنث کے لیے بھی ہوگی، جمع جو ہے نا وہ مذکر کے لیے بھی ہوگی اور جمع مؤنث کے لیے بھی ہوگی. یہاں تک جو ہے وہ ہمارا ضمیروں کا جو ہے وہ جو حصہ ہے یعنی گرامر کا وہ ختم ہو گیا. اب ہم چلتے ہیں اپنے سلیس ترجمے کی طرف. دو آیتوں کا ترجمہ ہم لیتے ہیں اور اس کے بعد ہم آگے چلتے ہیں. تو میں اسکرین آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کر دیتا ہوں. تیسرا رکوع ہمارا شروع ہو رہا ہے اور تیسرے رکوع میں 21 نمبر آیت سے ہم نے ترجمہ شروع کرنا ہے آج. ٹھیک ہے، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. یا ایھا الناس اعبدوا ربکم الذی خلقکم والذین من قبلکم لعلکم تتقون. اے لوگو اپنے رب کی عبادت کرو جس نے تمہیں پیدا کیا اور ان لوگوں کو بھی جو تم سے پہلے تھے تاکہ تم بچ جاؤ. اب ذرا اردو ترجمے میں دیکھیں آپ ضمیریں کتنی استعمال ہو رہی ہیں. اے لوگو، پہلے اردو ترجمے میں دیکھ لیں پھر میں آپ کو بتاتا ہوں عربی میں. اے لوگو اپنے رب کی عبادت کرو جس نے تمہیں پیدا کیا اور ان لوگوں کو بھی جو تم سے پہلے تھے تاکہ تم بچ جاؤ. چار ضمیریں استعمال ہو گئی ایک ہی آیت میں. تو اس کا مطلب کیا ہوا کہ ضمیریں بہت زیادہ استعمال ہوتی ہیں. لفظی ترجمے کی طرف چلتے ہیں. یا ایھا الناس، اے لوگو. یا ایھا الناس، یا جو ہے یہ یا ایھا یا اکیلا استعمال ہو یا ایھا کے ساتھ استعمال ہو، یہ جو ہے نا حرف ندا ہوتا ہے، یعنی کسی کو بلانا ہو نا، جس طرح ہم اردو میں استعمال کرتے ہیں یا اللہ میری بات سن لے، یا کسی کو مخاطب کرنے کے لیے ہم استعمال کر رہے ہوتے ہیں. تو یا ایھا دونوں یہ اے کے معنی میں استعمال ہوتے ہیں، یعنی کسی کو مخاطب کرنا ہو نا تو اس کو اس سے عربی میں استعمال کیا جاتا ہے. الناسو، اے لوگو. الناس لوگوں کو کہتے ہیں. اعبدو، تم عبادت کرو. ٹھیک ہے، اعبدو عبادت کرو ربکم، اپنے رب کی. تو یہ کم یہ الناس کی طرف لوٹ رہا ہے، پیچھے الناس آ گیا نا لوگوں. تو لوگوں کو یہاں پہ کم سے، تو لوگ جمع تھے اور حاضر تھے، مطلب سارے موجود تھے، تو ان کو کم کی یہ آگے انشاءاللہ ضمیر جو متصل ہے وہ بھی انشاءاللہ میں آپ کو پڑھاؤں گا کہ جب وہ انتم جو ہے وہ کم بن جاتی ہے اور اس معنی میں استعمال ہوتی ہے. تو کم تم سب مرد. ٹھیک ہے، یہ حاضر کے لیے. ہم السلام علیکم اس میں بھی یہ استعمال کرتے ہیں، السلام علیکم تم سب پر سلامتی ہو. تو کم جو ہے وہ سب کے لیے استعمال ہوتی ہے. تو کم الناس کی طرف لوٹ رہی ہے. اعبدو، تم عبادت کرو ربکم، اپنے رب کی، الذی جس نے، خلقکم تمہیں پیدا کیا، خلقہ جس نے پیدا کیا، کم تم کو. تو یہاں پہ پھر ضمیر استعمال ہوگی. والذین، اور ان لوگوں کو بھی، واو اور الذین ان لوگوں کو بھی، من قبلکم جو تم سے پہلے تھے، من قبلکم جو تم سے پہلے تھے، لعلکم تاکہ تم، کم پھر آ گیا یہاں پہ، تتقون بچ جاؤ. تو کتنی زیادہ ضمیریں اس میں استعمال ہوئی ہیں وہ آپ دیکھ لیں. آیت نمبر 22 ہے الذی جعل لکم الارض فراشا،
वस्समाअ बिनाअ, इसको मिला के पढ़ेंगे अल्लज़ी जअल लकुमुल अर्द फ़िराशं वस्समाअ बिनाअ। तो वक़फ़ यहाँ पे करेंगे व अनज़ल मिनस समाई माअन फ़अख़रज बिही मिनस समराति रिज़क़न लकुम फ़ला तजअलू लिल्लाहि अंदादन व अंतुम तालमून। तो यहाँ अल्लज़ी जअल लकुमुल अर्द फ़िराशं वस्समाअ बिनाअ, जिसने तुम्हारे लिए ज़मीन को एक बिछौना बनाया, बिछौना और आसमान को एक छत बनाया। ठीक है, ये अलग अलग इसलिए नहीं किया, अल्लज़ी जअल लकुमुल अर्द फ़िराशा, तो जाला एक दफ़ा है, अल अर्ज़ फ़िराशं वस्समाअ बिनाअ, इसके साथ दोनों के साथ जाला नहीं आया, इसलिए बनाया तर्जुमा एक दफ़ा किया। ठीक है, जिसने तुम्हारे लिए ज़मीन को एक बिछौना और आसमान को एक छत बनाया, व अनज़ल मिनस समाई माअन फ़अख़रज बिही मिनस समराति रिज़क़न लकुम, और उसने आसमान से कुछ पानी उतारा, फिर उसके साथ कई तरह के फल तुम्हारी रोजी के लिए निकाले। फला तजालू लिल्लाहि अंदादन व अंतुम तालमून, बस तुम अल्लाह के लिए किसी किस्म के शरीक ना बनाओ जबकि तुम जानते हो। तो ये दो आयतें जो हैं वो आज के लिए काफ़ी हैं। इसका लफ्ज़ी तर्जुमा देख लें, फिर इंशाल्लाह इसकी तफसीर की तरफ चलते हैं। अल्लज़ी, जिसने, जाला बनाया, लकुम तुम्हारे लिए। अब देखें यहाँ पीछे अल्लाह ताला का जिक्र हुआ था ना कि अल्लाह ताला की इबादत करो, अपने रब की इबादत करो, तो यहाँ फिर अल्लज़ी, फिर दोबारा लफ्ज़ अल्लाह या रब जो है वो इस्तेमाल नहीं हुआ, बल्कि उस अल्लाह ताला की तरफ भी ज़मीरें इस्तेमाल की गई और इसम मौसूल इस्तेमाल किया गया, और फिर अन्नास की तरफ दोबारा से वही ज़मीरें इस्तेमाल हो रही हैं। लकुम तुम्हारे लिए, अल अर्ज़ा ज़मीन को, फ़िराशन एक बिछौना, वाव, और अस्समा आसमान को, बिनाअन एक छत, व अनज़ला और उसने उतारा। अभी अनज़ला के अंदर भी ज़मीर है, ठीक है, कुछ ज़मीरें गायब होती हैं, कुछ हाजिर होती हैं, ज़ाहिर सामने नज़र आ रही होती हैं, कुछ लफ्ज़ों के अंदर होती हैं। व अनज़ला और उसने उतारा, मिनस समाई आसमान से, माअन कुछ पानी। ठीक है, माअन कुछ पानी, क्योंकि सारा पानी आसमान से नहीं आता, कुछ पानी ज़मीन से आता है। फ़अख़रजा उसने निकाले, बिही उसके साथ। अब देखें यहाँ पे बिही इस्तेमाल हुआ है, बिही उसके साथ, किसके साथ? पानी के साथ। ठीक है, वो जो कुछ पानी उसने उतारा है ना, उस पानी के साथ उसने निकाले। तो बिही यहाँ पे दोबारा पानी नहीं आया कि उसने उस पानी के साथ ये निकाला, फिर उसने उस पानी को ये किया, नहीं, एक दफा पानी लफ्ज आ गया, माअन आ गया, अब बिही उसके साथ, मिन से, असमरात कई तरह के फल, कई तरह के फल उसने निकाले, रिज़्क़न लकुम तुम्हारी रोजी के लिए। तो रिज़्क़न रोजी, लकुम तुम्हारे, तुम्हारी, तो यहाँ पे भी कुम ये तुम्हारी तरफ लौट रही है। फला तजालु लिल्लाहि अंदादा, फला पस ना, फा पस, ला ना, तजालू तुम बनाओ, लिल्लाहि अल्लाह के लिए, अंदाजन किसी किस्म के शरीक, व अन तुम जबकि तुम। अब यहाँ पर अंतुम इस्तेमाल हो रही है, देखें जो ज़मीरें आज हमने पढ़ी है, अंता, अंती, अंतुमा, अंतुम, अंतुन्ना, तो अंतुम पढ़ी है, व अंतुम तालमून जबकि तुम जानते हो। ठीक है, तो अंतुम यहाँ पे आज इस्तेमाल होगी ज़मीर मुनफसिल, क्योंकि ज़मीर की किस्में मैंने आपको बताई हैं, तो वो मुख्तलिफ जब किसी के साथ मिलकर आती हैं या अलग आती हैं तो उसकी शक्ल सूरत मुख्तलिफ हो जाती है। होती वो इतनी है, 14 ही ज़मीरें होती हैं, यानी अगर इनको हम मुख्तसर करें तो ये 12 ज़मीरें होती हैं। जैसे आज हमने पाँच हाजिर की, 5 गायब की और 2 मुतकल्लिम की पढ़ी, तो इसलिए आज से ये 12 हो जाती हैं, और अगर उसको खोल के बयान करें तो 14 हो जाती हैं। ये 14 ही हैं, लेकिन उसकी शक्ल सूरत मुख्तलिफ हो जाती है जब उसको हम किसी के साथ मिला के लिखते हैं। तो कुम जिस तरह आ गया, अब कुम का तर्जुमा भी अंतुम वाला ही है, लेकिन जब अंतुम को हम मिला के किसी के साथ पढ़ेंगे ना, तो उसकी शक्ल सूरत बदल जाएगी, उसको फिर हम कुम कहेंगे। ठीक है, अंतुम जबकि तुम, तालमुन जानते हो। तो यहाँ तक जो है वो सलीस तर्जुमा हमने पढ़ लिया और लफ्जी तर्जुमा हमने पढ़ लिया। अभी हम चलते हैं इसकी तफसीर की तरफ। जी, तो तफसीर में आज हमने सबसे पहले जो आयत पढ़नी है, अच्छा, आज पहली आयत के अंदर जो चीज़ें हैं ना वो तौहीद है, इबादत है, रब ताला के तारुफ की 2 दलीलें इसमें ज़िक्र हुई हैं। फिर इबादत का ज़िक्र हुआ है, तो इबादत का कुछ डाटा मैंने इकट्ठा किया है कि इबादत किसे कहते हैं, उसकी तारीफ़ है, ताकि हमें पता तो चले कि अब हम अल्लाह ताला ने, मतलब हमने बहुत से जुमों में, दुरूस में, लेक्चर्स में, बहुत सी जगहों पे सुना होगा कि इबादत करो, इबादत करो। इबादत कहते किसको हैं भाई? फिर उसकी शराइत क्या है, उसके मरातिब क्या हैं, उसके अरकान क्या हैं, कैसे पूरी होती है, क्या हम अपनी तरफ से कोई इबादत कर सकते हैं कि नहीं, और बहुत से हमारे जहनों में सवालात होते हैं। इंशाल्लाह वो इबादत के हवाले से आज सारे सवालात हल हो जाएंगे और आप मुतमईन होकर अपनी इबादत किया करेंगे।
تو سب سے پہلے ہم اس کی جو لفظی ترجمہ ہے اور اس کا جو لغوی ترجمہ ہے اس کی طرف ہم چلتے ہیں۔ یا ایھا الناس اعبدوا ربکم، تو یا ایھا الناس اعبدوا ربکم، یہاں پر یہ جو الناس کا لفظ ہے نا، الناس اے لوگو، تو اس میں 4 اقوال تھے۔ تفسیر میں یہاں پہ لکھا ہوا ہے اختلاف العلماء فی من انا بهذا الخطاب علی 4 اقوال، کہ یا اونیا بهذا الخطاب علی 4 اقوال، ان سے جو مراد دیا گیا ہے کہ الناس سے مراد کون لوگ ہیں، تو 4 اقوال اس میں ہیں، لیکن سب سے بہتر قول جو تھا وہ میں نے صرف یہاں پہ لکھا ہے، اور وہ قول کیا ہے، انہ عام فی جمیع الناس، کہ تمام لوگوں کو، الناس جب قرآن کریم میں ذکر ہوتا ہے تو اس سے مراد ہوتا ہے تمام لوگ، جتنے بھی لوگ ہیں، مشرکین ہیں، یہودی ہیں، عیسائی ہیں، مسلمان ہیں، تمام لوگ الناس میں شامل ہوتے ہیں۔ یا ایھا الذین آمنوا کہا جائے گا تو ایمان والے آئیں گے، یا اہل الکتاب کہا جائے گا تو اہل کتاب آئیں گے، لیکن جب الناس کہا جائے گا تو اس میں تمام قسم کے لوگ شامل ہوں گے، ٹھیک ہے۔ وہو قول ابن عباس، اور یہ سیدنا عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا قول ہے، وہ صحیح، اور یہی صحیح بات ہے۔ اس کے بعد ہے اعبدوا ربکم، اپنے رب کی عبادت کرو۔ اس میں اپنے رب کی عبادت کرو معنی ہے، اور سیدنا عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ جہاں پر بھی قرآن کریم میں لفظ اعبدو آتا ہے یا عبادت کا لفظ آتا ہے، اس کا مطلب ہوتا ہے توحید۔ یہ دیکھیں تفسیر بغوی میں جلد نمبر 1 صفحہ 93 میں سیدنا عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ کل ما ورد فی القرآن من العبادہ، قرآن میں جتنے بھی عبادت کے لفظ استعمال ہوئے ہیں فمعناہ التوحید، اس کا معنی کیا ہے، توحید، یعنی اللہ تعالیٰ کو، جیسے یہاں پر بھی ذکر کیا ہوا ہے اعبدوا ربکم وحدوا ربکم، یعنی اپنے رب کو ایک مانو۔ تو اللہ تعالیٰ کو تو توحید، اللہ تعالیٰ کی اپنانا اور اللہ تعالیٰ صرف ایک اللہ کی عبادت کرنا، یہ ریکوائرڈ ہے نا۔ عبادت تو وہ بھی کرتے تھے، مشرکین جو تھے عبادتیں تو وہ بھی کرتے تھے، لیکن اللہ تعالیٰ نے جو قرآن کریم نازل کیا، پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو بھیجا، تو کس لیے بھیجا؟ ایک تو معاشرہ اللہ تعالیٰ کو بھول چکا تھا، معاشرہ اللہ تعالیٰ کی عبادت کے طریقے نئے نئے اپنا چکا تھا، تو وہی عبادت پھر بتائے گی کہ عبادت ایسے کرنی ہے۔ دوسرا پھر اصل مقصد تھا شرک سے نکالنا، تو اس لیے وہ کہتے ہیں کہ عبادت جہاں پر بھی قرآن کریم میں استعمال ہوگی وہ توحید کے معنی میں استعمال ہوگی، یعنی وحدوا ربکم، اعبدوا ربکم کا معنی کیا ہوگا، وحدوا ربکم، اپنے رب کو ایک مانو، ایک اللہ کی عبادت کرو۔ یہ سیدنا عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا قول ہے۔ اس کے بعد ہے خلقکم، اللہ تعالیٰ نے تمہیں پیدا کیا، اور خلق کسے کہتے ہیں، پیدائش کسے کہتے ہیں، اختراع الشیء علی غیر مثال سبق، کسی چیز کو نئے سرے سے بنانا بغیر کسی مثال کے، اس کو کہتے ہیں خلق، پیدا کرنا، ٹھیک ہے۔ یعنی اللہ تعالیٰ نے ہمیں پیدا کیا۔ دیکھیں دنیا کے اندر بہت سے لوگ دوسروں کی نا چیزوں کو دیکھ کر بنا رہے ہوتے ہیں۔ اگر میں مثال کے طور پر آرکیٹیکٹ ہوں، میرے پاس کوئی نقشہ بنوانے کے لیے آتا ہے، تو میں نے کہیں نہ کہیں ٹریننگ لی ہوتی ہے، بہت سے نقشے دیکھے ہوتے ہیں، پھر میں بناتا ہوں، اور بہت سی چیزیں پھر اس طرح کی ہوتی ہیں، میں اپنے ذہن سے سوچتا ہوں کہ یار میں اس کو کیسے کروں، کیسے بناؤں، تو کسی نہ کسی چیز کو دیکھ کر میں پھر آئیڈیا لیتا ہوں، ہاں فلاں جگہ میں گیا، اس سے یہ تھوڑا سا آئیڈیا لے لیا، فلاں جگہ گیا، اس سے یہ آئیڈیا لے لیا، پھر ان چیزوں کو جمع کر کے میں بناتا ہوں۔ لیکن اللہ تعالیٰ نے جو انسان کو بنایا ہے، خالقکم، اللہ تعالیٰ نے جو تمہیں بنایا ہے، وہ بغیر کسی مثال کے، اللہ تعالیٰ کے سامنے کوئی مثال نہیں تھی اس طرح کی کہ انسان ایسا ہونا چاہیے، اس کے ناک یہاں پہ ہونی چاہیے، اس کے کان جو ہے نا وہ اس طریقے سے لگے ہونے چاہیے، اور اس کے سانس کا سسٹم یہ ہونا چاہیے، دماغ ایسے کام کرے گا، کوئی مثال نہیں تھی۔ اللہ تعالیٰ نے تمہیں نئے سرے سے پیدا کیا بغیر مثال کے، کسی چیز کو دیکھے بغیر، اس کو کہتے ہیں خلق، کہ خالقکم، تمہیں پیدا کیا۔ تو یہاں تک جو ہے نا کچھ لغوی باتیں ذکر ہو گئی۔ اس کے بعد یہاں پر توحید کی 2 جو ہے نا وہ دلیلیں ذکر کی گئی ہیں۔ پہلی توحید کی دلیل کیا ذکر کی گئی ہے، وہ یہ کہ ربکم، تمہارا رب ہے، تو رب کا ہم نے معنی جو ہے نا الحمدللہ رب العالمین میں تفصیل سے پڑھ لیا ہے۔ تمہارا رب ہوں یعنی تمہاری پرورش کر رہا ہوں، تمہاری ہر ضرورت کو پورا کر رہا ہوں، کیونکہ رب جو ہوتا ہے وہ پیدا کرنے کے بعد بے یار و مددگار نہیں چھوڑتا، وہ پرورش کرتا ہے، ہر ضرورت کو پورا کرتا ہے، تو اور تربیت کرتا ہے، یہ ساری چیزیں رب میں ہیں۔ تو رب ایک تو اس نے تمہیں پیدا کر کے چھوڑا نہیں ہے، یہ تمہارے لیے کافی نہیں ہے کہ اس رب کی تم نے عبادت کرنی ہے یا اس رب کے سامنے تم نے جھکنا ہے، کہ ایک ذات ہے، اس نے تمہیں سب کچھ دیا ہے اور وہ بدلے میں کچھ چاہ رہا ہے۔ یعنی دیکھیں میں ہوں، ایک انسان ہوں، اب میں اگر کسی پر کوئی احسان کرتا ہوں، کوئی نعمت کرتا ہوں، یا میں کوئی چیز بناتا ہوں، تو میرا دل کرتا ہے کہ نہیں کہ میں اس کو استعمال کروں، میرا دل کرتا ہے کہ نہیں میں اس سے فائدہ حاصل کروں۔
یا میں اگر کوئی لڑکا ہو میرے پاس کام کرتا ہو اور 2 سال لگا کے میں نے اسے اپنے سارے تجربات دیے، 2 سال لگا کے میں نے اسے اپنا سارا ہنر دیا، اور اب وہ جا کے کسی اور کے پاس کام کرنا شروع کر دے تو مجھے برا نہیں لگتا. یہ میں چھوٹا سا انسان ہوں جسے برا لگتا ہے. اللہ تعالیٰ کی مثال کسی چیز کے ساتھ نہیں دینی چاہیے. لیکن یہ بات یاد رکھیں کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں پیدا کیا تو مثالیں وہ دی ہیں جو ہمیں سمجھ میں آتی ہیں. تو یہاں پر اللہ تعالیٰ نے ہمیں پیدا کیا، ہم پر نعمتیں کی، احسان کیے، ہماری پرورش کی، ہماری تربیت کی، ہماری ہر ضرورت پوری کی. اب یہ ایک دلیل ہے کہ اللہ تعالیٰ کو بدلے میں کچھ چاہیے، اور وہ کیا تھا؟ اگر ہم نہیں کرتے تو اللہ تعالیٰ مطلب مجبور نہیں ہے کہ اسے نعوذ باللہ کہ ہم عبادت اگر اللہ کی نہیں کریں گے تو اللہ تعالیٰ کہے گا نہیں یہ عبادت نہیں کر رہے تو میں اب کیا کروں. نہیں، اللہ تعالیٰ کو ضرورت نہیں تھی. فرشتوں نے یہی تو اعتراض کیا تھا اور یہی تو بات کہی تھی کہ اللہ جب عبادت کرنے کے لیے ہم ہیں تو انسانوں کو کیوں پیدا کر رہا ہے؟ اللہ تعالیٰ نے کہا بھائی میں جانتا ہوں میں کس لیے پیدا کر رہا ہوں. تو ایک دلیل یہ ہوگی. دوسری دلیل اللہ تعالیٰ کی وہ نعمت ہے جو رب ہونے سے بھی پہلے کی ہے. وہ کیا؟ اس نے تمہیں پیدا کیا. تمہیں جو پیدا کیا ہے یہ سب سے بڑی نعمت ہے. اس کے بعد تمہیں تمہارا رب ہے نا وہ. تو رب پرورش کرنے والا، ضرورتیں پوری کرنے والا، اس سے پہلے کیا کیا اللہ تعالیٰ نے؟ خلقکم، تمہیں پیدا کیا. پیدا ہی نہ کرتا تم ہوتے ہی نہ، پیدا ہی نہ کرتا تمہیں جو ہے نا یہ چیزیں ملتی نا. اب تمہیں یہ چیزیں مل رہی ہیں کیونکہ اللہ نے تمہیں پیدا کیا. اب یہ 2 دلیلیں اللہ نے دی ہیں، اور 2 دلیلیں دے کر اللہ تعالیٰ نے یہ بات کہی. اور یہ دلیلیں کیوں دی؟ کہ یہ 2 دلیلیں یہ ایسی دلیلیں تھیں جن کو مشرکین مانتے تھے، جن کو کفار مانتے تھے. جب بھی پوچھا جاتا نا، یہ ابھی یہاں پہ جو ہے نا وہ سورہ زخرف کی آیت نمبر 87 یہاں پہ ذکر ہے، وَلَا إِن سَأَلْتَهُمْ مَنْ خَلَقَهُمْ، اور اگر آپ ان سے سوال کریں گے من خلقہم کہ ان کو کس نے پیدا کیا ہے، لَيَقُولُنَّ اللَّهُ، ضرور بالضرور یہ کہیں گے اللہ نے پیدا کیا. اب جب انہیں یہ پتہ ہے کہ بھئی پیدا اللہ نے کیا ہے، رزق وہ دیتا ہے، معاملات وہ چلا رہا ہے، پرورش وہ کر رہا ہے، تو پھر ان کو وہ دلیل یاد کروائی کہ جب تم یہ کہتے ہو کہ اللہ نے پیدا کیا ہے تو پھر عبادت دوسروں کی کیوں کرتے ہو؟ دوسروں کے سامنے جا کے کیوں جھکتے ہو؟ دوسروں کے سامنے جا کر اپنی فریادیں کیوں رکھتے ہو؟ دوسروں سے رزق کیوں مانگتے ہو؟ دوسروں سے اپنے معاملات کیوں ڈسکس کرتے ہو؟ کہ جو اللہ کر سکتا ہے، جو اللہ ہی کر سکتا ہے، وہ دوسروں کے سامنے جا کر کیوں جانا وہ ذکر کرتے ہو؟ تو یہ 2 دلیلیں ذکر کر کے یہاں پہ ذکر کی. اس کے بعد ہے لعلہ استعمال ہوا ہے، لعلکم تتقون. تو لعلہ جو ہے بمعنی کئی ہے، یعنی تاکہ کے معنی میں، ٹھیک ہے. اور سیدنا عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں ذات المسیر میں ہے لعلکم تتقون، تاکہ تم بچ جاؤ الشرک. وہ کہتے ہیں کہ تتقون سے یعنی تم بچ جاؤ کس چیز سے؟ شرک سے بچ جاؤ. اور ضحاک کہتے ہیں لعلکم تتقون النار، تاکہ تم آگ سے بچ جاؤ. تو دونوں ترجمے ٹھیک ہیں، تاکہ تم آگ سے بچ جاؤ، شرک سے بچ جاؤ دنیا کے اندر، آگ سے بچ جاؤ آخرت کے اندر. دونوں چیزوں کا یعنی اگر شرک سے بچے گا تو نتیجہ آگ سے بچنا ہوگا. دونوں چیزیں سیم ہی ہیں. اب ہم چلتے ہیں عبادت کی طرف. اور عبادت کسے کہتے ہیں؟ اور عبادت جو ہے وہ سب سے پہلے تو اس کی لغوی ہم ڈیفینیشن لیں گے. لغوی کا کیا مطلب ہوتا ہے؟ یعنی لغت سے لفظ ایک استعمال ہوتا ہے عبادت. تو عبادت جب ہم یہ لغت میں دیکھتے ہیں، ڈکشنری میں دیکھتے ہیں، تو اس کا معنی کیا ہوتا ہے؟ تو یہاں لکھا ہوا ہے طریق معبد. عربی میں ایک لفظ استعمال ہوتا ہے طریق معبد، ایسا رستہ معبد جو معبد ہے. اب معبد کسے کہتے ہیں؟ اذا کان مذللا بکثرۃ الوطء، جب کسی راستے پر کوئی بندہ مسلسل چلتا رہے، لوگ چلتے رہیں، جانور چلتے رہیں. تو ایک ہوتا ہے مٹی ویسے ڈال دینا، جیسے مثال کے طور پر ہم روڈ بنا رہے ہیں اور روڈ کے اوپر ہم نے جو ہے نا وہ بلڈوزر چلا دیا، اور لوگوں کو جو ہے نا وہ ہم نے 10-15 دن 20 دن 25 دن ہم نے کہا کہ بھائی اس کو استعمال کریں. ایسے ہی ہوتا ہے نا، یکدم ایسے تو نہیں ہوتا کہ مطلب کسی جگہ پہ نئی جگہ پہ آ کے پتھر ڈالے، مٹی ڈالی، اس کے اوپر لک ڈال کے چلے گئے اور روڈ بن گئی. ایسا نہیں ہوتا. کہیں بھی آپ دیکھیں کہ جب مٹی ڈالی جاتی ہے، اس کے اوپر پتھر ڈالے جاتے ہیں، کافی دن پانی لگتا ہے، اس پہ بلڈوزر چلتے ہیں، لوگ جو ہے نا وہ آتے جاتے رہتے ہیں. اب وہ کیا ہوتا ہے؟ ایک ایسا رستہ ہو جاتا ہے جو بالکل ایک اپنے آپ کو نا اس کو مذللن سے مراد بالکل سیدھا رستہ ہو جاتا ہے. تو بکثرت الوطء جب بہت زیادہ اس پر چلا جائے تو اس کو جو ہے نا وہ معبد کہتے ہیں. اور عبد یعبد عربی کے اندر استعمال ہوتا ہے لفظ عبدہ، اس نے عبادت کی، یعبد وہ عبادت کرتا ہے. تو کہتے ہیں کہ یدل علی لین و ذل، یہ دلالت کرتا ہے اس بات پر کہ یہ جو چیز ہے یہ بہت زیادہ نرم ہے، بہت زیادہ کمزور ہے،
اسی وجہ سے بندے کو بھی عبد کہا جاتا ہے۔ بندے کو عبد کس لیے کہا جاتا ہے کہ بندہ یہ جو عبد ہے اللہ کے مقابلے میں کیا ہے، بالکل کمزور ہے، بالکل اپنے آپ کو، اور لفظ ذلیل جو استعمال ہوتا ہے نا، ذلیل کا معنی بھی یہی ہوتا ہے کہ بندہ وہ بالکل نچلے درجے کا ہے۔ تو اللہ کے مقابلے میں تو ہمیں اپنے آپ کو ذلیل کرنا چاہیے نا۔ ذلیل سے مراد یہ ہے کہ بالکل نچلے درجے کے ہم لوگ ہیں، اللہ تعالیٰ کے مقابلے میں ہم کچھ نہیں۔ یہ گالی تب ہوتی ہے جب ہم اس کو دوسروں کے مقابلے میں استعمال کر رہے ہوں، یعنی میں اپنے اندر تکبر لا رہا ہوں اور اس کو میں ذلیل کہہ رہا ہوں۔ ذلیل عربی کا ایک لفظ ہے، یہ اردو والا ذلیل نہیں ہے، اردو والا ذلیل اور ہوتا ہے، ٹھیک ہے۔ یہاں ذلیل زال کے ساتھ ہے، اس لفظ کو یاد رکھ لیں۔ یہ لفظ اگر استعمال کیا جائے کہیں پہ تو اس کو یہ نہیں کہنا کہ وہ جو ذلیل اردو میں استعمال ہو رہا ہے یہ وہ والا گالی ہے۔ یہاں پر ذلیل ہے اپنے آپ کو عاجزی اور انکساری کے معنی میں کرنے کے لیے، ذل سے جو یہ لفظ ذل لکھا ہوا ہے یہاں پہ اس سے۔ تو کہتے ہیں العبادہ جو ہے یعنی عبادت الطاعۃ مع الانقیاد والخضوع والتذلل۔ عبادت جو ہے اللہ تعالیٰ کی اطاعت کرنے کو کہتے ہیں، لیکن اس میں تین چیزیں ہوتی ہیں، انقیاد، خضوع اور تذلل۔ انقیاد کیا ہوتا ہے؟ اپنے آپ کو مکمل مطیع اور فرما بردار کر لینا، دل سے کوئی کام کرنا، اس کو کیا کہتے ہیں؟ عبادت۔ دوسرا اس میں ہوتا ہے خضوع، اپنے آپ کو جھکا لینا، اور تیسرا ہوتا ہے تذلل، اور جھکانے میں اتنا جو ہے نا وہ عاجز کر لینا اپنے آپ کو کہ اپنے آپ سے، یعنی جس ذات کی ہم عبادت کر رہے ہیں وہی ذات سب سے بڑی ہے، اس کے سامنے میں کچھ بھی نہیں ہوں۔ ولا يستحقها الا من له غایۃ الافضال، اور کہتے ہیں کہ اس کا مستحق صرف وہ ہے جو اس دنیا میں سب سے زیادہ فضیلت والا ہے، وہ اللہ تعالیٰ، اور وہ اللہ تعالیٰ ہے، اس کے علاوہ کوئی عبادت کے لائق نہیں ہے۔ اس کے جو ہے نا وہ یہ ریفرنس میں نے آپ لوگوں کے سامنے کھول دیے ہیں، معانی القرآن، اور اسی طریقے سے مقایس اللغہ، المفردات اور مصباح المنیر، مختلف کتابوں کے اندر یہ ساری اس کی لغوی ڈیفینیشن موجود ہے۔ عبادت کی اصطلاحی ڈیفینیشن کی طرف ہم چلتے ہیں۔ اصطلاحی تعریف کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ نے فرمایا نا کہ تم اپنے رب کی عبادت کرو، تو بھائی عبادت کرنی ہے تو عبادت پتہ تو ہونی چاہیے نا کہ کیسے کرنی ہے۔ تو یہ اس آیت کی تفسیر میں بہت ضروری چیز تھی جسے میں نے ایڈ کی ہے۔ اس سے ہماری اس آیت کی تفسیر لمبی تو ہو جائے گی، لیکن کم سے کم ہمیں اعبدوا ربکم کا معنی سمجھ میں آ جائے گا، اور ہماری عبادتیں ضائع نہیں ہوں گی، ہماری عبادتیں صحیح رہیں گی جو اللہ تعالیٰ کو پسند ہے۔ تو العبادت فی الاصطلاح، اصطلاح میں عبادت کسے کہتے ہیں؟ اسم جامع لکل ما یحبہ اللہ ویرضاہ من الاقوال والاعمال الباطنۃ والظاہرۃ۔ یہ جو ہے نا ڈیفینیشن یہ مختلف کتابوں میں موجود ہے، اور یہ تفسیر رازی میں ہے، مجموع الفتاوی میں شیخ الاسلام ابن تیمیہ رحمہ اللہ نے بھی یہ تعریف کی ہے، مدارج السالکین میں حافظ ابن قیم رحمہ اللہ نے بھی یہ تعریف کی ہے۔ تو یہاں سے آپ اس کی ڈیفینیشن، یہ مختلف تعریفیں اس کی گئی ہیں، لیکن سب سے بہترین اور اچھی تعریف عبادت کی ہے۔ اب ہم ایک ایک چیز پر بات کر لیتے ہیں۔ سب سے پہلے اس کا ترجمہ سن لیں۔ اسم جامع لکل ما یحبہ اللہ ویرضا، یہ ایک ایسا جامع نام ہے ہر اس چیز کا جس کو اللہ پسند کرتا ہے، جسے اللہ محبت کرتا ہے اور پسند کرتا ہے، من الاقوالی، اقوال سے، والاعمالی، اعمال سے، الباطناتی، باطنہ، والظاہراتی، اور ظاہرہ۔ چار چیزیں اس میں ذکر ہوئی ہیں، تو یہاں ان چار چیزوں کو عبادت کے مراتب کہتے ہیں، ٹھیک ہے۔ عبادت کے کتنے مراتب ہیں؟ چار۔ سب سے پہلا قول القلب، دل سے ہم کسی چیز کے، یعنی دل سے کہنا۔ اب دل سے کہنے سے کیا مراد ہے؟ وَهُوَ اعتقاد ما اخبر اللہ سبحانہ وتعالی به عن نفسه وعن اسمائه وصفاته وافعاله وملائکته ولقائه وعلى لسان رسوله علیہم السلام۔ اللہ تعالیٰ نے اپنا جو تعارف کروایا ہے، اپنے اسماء و صفات کا جو تعارف کروایا ہے، اپنے فرشتوں کا، اپنی ملاقات کا، جتنی بھی چیزیں جو اللہ تعالیٰ نے بتائی ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زبانی، یا ہر جو ہے نا وہ نبی کو ان کے رسولوں کی زبانی جو ہے وہ بتایا گیا ہے، تو اس میں جو دل سے یقین کرنا ہے وہ اس تعریف میں شامل ہے، ٹھیک ہے۔ یعنی ہمارا اگر عقیدہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ ایک ہے، اب میں اس کو عملی طور پہ تو چلو ظاہر نہیں کر پا رہا، یا میرا عقیدہ ہے کہ جنت ہے، میرا عقیدہ ہے جہنم ہے، تو میں اگر یہ عقیدہ رکھ کے بیٹھا ہوں نا تو میں عبادت کر رہا ہوں اللہ تعالیٰ کی۔ یہ سوچنا بھی عبادت ہے کہ اللہ تعالیٰ سے ملاقات ہوگی، یہ سوچنا بھی عبادت ہے کہ اللہ تعالیٰ کے فرشتے موجود ہیں، ٹھیک ہے، کیوں کہ یہ دل کی عبادت ہے، ٹھیک ہے۔ الباطنہ کے اندر بھی یہ شامل ہو جاتا ہے۔ اس کے بعد ہوتا ہے قول اللسان، زبان سے جو ہے نا وہ کسی چیز کو کہنا، وہ
ہمیں جو جو چیزیں بتائی گئی ہیں ان کی آگے دعوت بھی دینا. اب ظاہر سی بات ہے کوئی ہم سے پوچھتا بھائی تم مسلمان ہو تو بتانا پڑے گا میں مسلمان ہوں. اگر چھپا کے رکھے گا, ہاں اگر جان بچانے کے لیے چھپا رہا ہے تو وہ الگ مسئلہ ہے, لیکن اگر مسلمان ہی پوچھ رہے ہیں اور مسلمانوں کے جو ہے نا وہ جماعت میں بیٹھ کے بندہ انکار کر دے کہ میں مسلمان نہیں ہوں, تو پھر اس کو جو ہے نا وہ کون مسلمان مانے گا. اور مسلمان ماننے کے لیے کچھ چیزیں, کچھ اعمال اسلام نے چھپا کے کرنے کے لیے کہا ہے, کچھ اعمال کہا ہے اس لیے کہ لوگوں کے سامنے کرو, پتہ چلے کہ بندہ یار مسلمان ہے. ہم لوگ ہر چیز میں نا ریاکاری ڈھونڈ رہے ہوتے ہیں کہ پتہ نہیں اس میں بھی ریاکاری ہو جائے گی, اس میں نہیں, بلکہ اسلام نے کہا ہے کہ یہ اعمال جا کے لوگوں کے سامنے کرو تاکہ تمہارا پتہ چلے کہ تم مسلمان ہو. جیسے مثال کے طور پر فرض نماز ہے, ہم مرد کو کہا کہ جماعت کے ساتھ جا کے مسجد میں پڑھنی ہے, جب کریں گے نہیں, ظاہر نہیں کریں گے, بتائیں گے نہیں زبان سے, تو بھائی کیسے پتہ چلے گا بندہ ٹھیک ہے. تو قول اللسان وهو الاخبار عنہ بذالک والدعوۃ الیہ والذب عنہ, اللہ تعالیٰ کی جتنی بھی جو ہے نا وہ چیزیں ہیں ان کے بارے میں لوگوں کو بتانا, دعوت دینا اور باقی سارے معاملات وہ کرنا, یہ سارے کیا ہے کہ اس میں اللہ تعالیٰ نے جیسے بھی کہا ہے وہ لوگوں تک اس کو بتایا جائے. تیسری چیز ہوتی ہے عمل القلب, جو دل کے ہمارے اعمال ہیں, جیسے خوف ہے, امید ہے, اخلاص ہے, اس کے علاوہ جتنے بھی جو اعمال القلوب ہوتے ہیں یعنی توکل ہے, بھروسہ ہے, یہ سب دل کے اندر ہوتے ہیں. یہ کرنا اعمال ظاہرہ اور باطنہ سے مراد یہ ہے. ٹھیک ہو گیا. چوتھی چیز ہوتی ہے اعمال کرنا, نماز, روزہ, حج, زکوٰۃ, یہ ساری جو پریکٹیکل کرنے کی چیزیں, یہ ساری 4 مراتب ہو گئے. یہ اتنے سمجھنے والے ضروری نہیں تھے. ٹھیک ہے. اگلی جو چیز ہے وہ سمجھنے کے لیے بہت ضروری ہے, وہ کیا ہے؟ شروط قبول العمل فی الاسلام. اسلام میں جو عبادت ہے وہ کیسے قبول ہوتی ہے, اس کی شرط کیا ہے؟ تو 2 شرطیں ہوتی ہیں اس کی عبادت کے قبول ہونے کی. 2 شرطیں ہوتی ہیں. پہلی شرط کیا ہے؟ الاخلاص للہ عز وجل, اللہ تعالیٰ کے لیے خالص عبادت کرنا, کسی چیز کو اس میں شریک نہیں کرنا, نہ کسی انسان کو. عبادت میں کر رہا ہوں, کسی کو دکھانے کے لیے نہیں کرنی. کوئی دیکھ رہا تھا تب بھی میری نماز ویسے تھی, کوئی نہیں دیکھ رہا تھا تب بھی میری نماز ایسے تھی. ایسا نہیں ہونا چاہیے کہ میں جب گھر میں نوافل پڑھوں تو بڑی جلدی پڑھ لیتا ہوں, میں اگر 4 فرض پڑھوں بہت جلدی پڑھ لیتا ہوں, میں مسجد میں گیا ہوں جماعت نہیں ہو رہی تو میرے جو ہے نا وہ 4 منٹ میں 3 منٹ میں سب کچھ ختم ہو گیا, اور اگر جماعت کے ساتھ پڑھوں تو 10 منٹ لگ رہے ہیں. ایسا نہیں ہونا چاہیے. میری نماز الگ ہو, میری نماز لوگوں کے سامنے ہو, دونوں صورتوں میں سیم ہونی چاہیے. میرا جو ہے نا وہ خرچ کرنا لوگوں کے سامنے ہو, میرا خرچ کرنا اکیلے ہو, دونوں سیم ہونا چاہیے. اگر کسی شخص کی زندگی تنہائی والی اور لوگوں کے سامنے والی سیم گزر رہی ہے تو سمجھ لیں کہ وہ بندہ اخلاص کے ساتھ اپنی زندگی گزار رہا ہے. جس بندے کی زندگی لوگوں کے سامنے جو ہے نا وہ اچھی ہو جاتی ہے, جیسی لوگوں کے سامنے آتا ہے کپڑوں سے لے کر اخلاق تک سب اچھا ہو جاتا ہے, اور جیسے ہی الگ ہوتا ہے اس کا اخلاق برا ہو جاتا ہے, جیسے ہی الگ ہوتا ہے اس کے معاملات خراب ہونا شروع ہو جاتے ہیں. تو اس میں بھائی اخلاص کدھر ہے؟ اگر تو اخلاص تھا, خالص اللہ کے لیے تھا, تو لوگوں کے ساتھ معاملہ ہو, اللہ تعالیٰ کے ساتھ یعنی اکیلے میں معاملہ ہو, تو معاملہ ایک جیسا رہنا چاہیے. تو اخلاص اللہ تعالیٰ کے عبادت کے اندر, کوئی بھی عبادت کر رہے ہیں کہ اے اللہ میں تیری رضا چاہتا ہوں, کوئی دیکھ رہا ہے نہیں دیکھ رہا, میں تیرے لیے کرنا چاہتا ہوں, کوئی اگر اس میں راضی ہے یا نہیں ہے, مجھے تیری رضا چاہیے. لوگ اگر ناراض ہوتے ہیں ظاہری طور پر تو ہو جائیں, مجھے تیری رضا چاہیے, مجھے جو ہے نا وہ تیرے لیے ہی یہ جو ہے وہ کرنا ہے. اچھا, اس کے بعد جو ہے نا وہ اس میں دلائل اس کے کیا ہیں؟ قرآن کریم سے کچھ آیات میں آپ کے سامنے پڑھ دیتا ہوں. سب سے پہلی جو دلیل ہے سورہ بینہ کی آیت نمبر 5 ہے, وما امروا الا لیعبدوا اللہ مخلصین لہ الدین, اور نہیں انہیں حکم دیا گیا الا مگر اس بات کا, لیعبدوا اللہ تاکہ وہ عبادت کریں اللہ تعالیٰ کی, مخلصین لہ الدین اس کے لیے دین کو خالص کرتے ہوئے, حنفاء. اچھا, یہاں پر یکسو ہو کر, حنفاء کا معنی ہوتا ہے یکسو ہو کر. اچھا, یہاں پر یہ بات بتانا ضروری کیوں ہے کہ عبادت میں اخلاص ضروری ہے؟ کیونکہ ہم اپنی روزمرہ کی زندگی میں نا بہت سے کام کر رہے ہوتے ہیں, لیکن وہ کام عبادت بھی ہوتے ہیں اور ہم وہ لوگوں کے لیے کر رہے ہوتے ہیں, اللہ کے لیے نہیں کر رہے ہوتے. تو تھکنا تو ہے. اب جب تھکنا ہے تو بھائی اس میں اگر اخلاص ڈال لیں تو اجر بھی مل جائے گا. یعنی اب آپ دیکھیں نا, مثال کے طور پر سیلاب آیا ہوا ہے, لوگ اس میں پھنسے ہوئے ہیں, تو ان کو ایک اللہ تعالیٰ نے ایک چیز کا حکم دیا صبر کرنے کا. اب صبر تو وہ کر رہے ہیں,
کوئی بھی بندہ ہے اپنی جگہ پر، جب اس پر کوئی مصیبت آتی ہے صبر کرنا پڑتا ہے کہ نہیں کرنا پڑتا؟ کون سا بندہ جو جا کے جو ہے نا وہ اپنی جان لے لیتا ہے؟ بہت کم لوگ ہوتے ہیں جن کے ظاہر سی بات ہے نہ ان کو اسلام کا پتہ، نہ دین کا پتہ، نہ ان کی زندگی میں کبھی ان کی ٹریننگ کی گئی، نہ معاملات ان کے، تو وہ ٹھیک ہے دنیا سے وہ سمجھتے ہیں کہ ہم اگر مر جائیں گے تو خلاصہ ہو جائے گا۔ لیکن جو بندہ بھی ہلکا پھلکا بھی ایمان رکھتا ہے، یا اس کو جو ہے نا وہ زندگی کا پتہ ہے، اس کی اہمیت کا پتہ ہے، وہ بندہ تو لڑتا ہے نا کسی بھی چیز سے، مصیبتوں سے آ کے لڑنے کی کوشش کرتا ہے۔ اب وہ جو صبر کرتا ہے نا، وہ صبر میں اگر تو وہ نیت کر لے اے اللہ تیرے لیے کر رہا ہوں، اے اللہ تو نے جو یہ مجھے آزمائش میں ڈالا ہوا ہے، میں تیری خاطر کے کل قیامت کے دن مجھے اس کے بدلے اجر لینا ہے، اس لیے میں صبر کر رہا ہوں۔ اگر نیت یہ ہو جائے تو ڈبل ہے، صبر تو کر ہی رہا ہے اور لیکن اس میں اجر بھی ملنا شروع ہو گیا۔ تو اس لیے اللہ کے لیے کرنے سے انسان کو اجر بھی مل رہا ہوتا ہے، کام تو وہ کر ہی رہا ہوتا ہے۔ اب کتنی ہماری نمازیں ہوتی ہیں کہ میں بس جو ہے نا وہ ایک عارضی طور پر طریقہ کار کیا ہوتا ہے کہ بچپن سے اگر کسی نے ماں باپ نے مسلمانوں کے گھر میں پیدا ہو گیا، چلتے جا رہے ہیں، نماز پڑھنے جا رہے ہیں، چاہے عید کی نماز ہو، چاہے جمعے کی نماز ہو، چاہے جنازہ ہو، ٹھیک ہے روٹین چل رہی ہے۔ رمضان کے روزے ہیں تو ویسے ہی ہم لوگ رکھ رہے ہوتے ہیں، صبح سے شام تک روزہ رکھنا ہے، نہ اس کے مقاصد پتہ چل رہے ہوتے ہیں، نہ اخلاص ہوتا ہے کہ بس ٹھیک ہے ہم کہتے ہیں جی گھر والے سارے سحری کر رہے تھے تو میں نے بھی بیٹھ کے کر لی، لوگ نماز پڑھ رہے تھے تو میں نے بھی پڑھ لی، دوست جنازہ پڑھنے جا رہا تھا تو میں نے بھی جو ہے نا وہ کر لیا، یہ خرچ کر رہا تھا تو میں نے بھی نکال کے دے دیے۔ ایسے اجر نہیں ملتا ہے، اس میں اخلاص چاہیے ہوتا ہے، نیت اچھی ہونی چاہیے۔ اللہ اکبر۔ اس کے بعد دوسری دلیل ہے یہاں پر سورۃ اللیل کی آیت نمبر 19 ہے، وَمَا لِأَحَدٍ عِندَهُ مِن نِعْمَةٍ تُجْزَىٰ إِلَّا ابْتِغَاءَ وَجْهِ رَبِّهِ الْأَعْلَىٰ۔ اسی طریقے سے سورہ جو ہے نا وہ سورۃ دہر کی آیت نمبر 9 ہے، انما نطعمکم لوجہ اللہ لا نرید منکم جزاء ولا شکورا، یعنی وہ کہتے ہیں کہ ہم انما نطعمکم لوجہ اللہ، ہم تمہیں کھانا بھی کھلاتے ہیں نا تو اللہ کی رضا کے لیے کھلاتے ہیں، لا نرید منکم جزاء ولا شکورا، تم سے نہ جزا چاہیے نہ کوئی شکرانہ چاہیے۔ یعنی ایک بندہ اگر اللہ کے لیے کر رہا ہوتا ہے، یہ بات جو ہے نا وہ ہماری خاص طور پہ ساس بہو کو سمجھا دیں، یہ بات ہماری ان لوگوں کو سمجھاتے ہیں جو ہر معاملے میں انتظار کر رہے ہوتے ہیں کہ جو باس ہیں وہ کوئی نہ کوئی شکریہ ادا کریں، یا جو ہے نا وہ میں گھر میں جب کام کرتی ہوں ایک بہو ہے وہ ہمیشہ یہ انتظار کرے کہ مجھے جو ہے نا وہ اس کے بدلے کچھ ملے گا یہاں پہ، اور لوگ نہیں دیتے ہیں۔ لوگ جو ہے نا وہ بات مطلب احسان کر کے لوگ جتلاتے ہیں، لوگ طرح طرح کی باتیں کرتے ہیں، لوگ نہیں شکریہ ادا کرتے۔ تو مومن کا نظریہ یہ ہوتا ہے کہ مجھے چاہیے بھی نہیں، آپ اگر جو ہے نا وہ کوئی چیز، اگر میں مثال کے طور پر ہونا تو یہ چاہیے کہ میں اگر کوئی نیکی کروں تو مجھے آپ کا شکریہ ادا کرنا چاہیے کہ بھائی آپ کا شکریہ کہ آپ کی وجہ سے مجھے یہ نیکی کرنے کا جو ہے نا موقع مل رہا ہے، آپ کا شکریہ کہ مجھے یہ کلاس پڑھانے کا موقع مل رہا ہے، آپ لوگ نہ آتے تو میں کسے پڑھاتا بھائی؟ تو آپ لوگ شکریہ کے مستحق ہیں نا کہ آپ لوگوں کی وجہ سے میں تیاری کر پاتا ہوں، آپ لوگ سوالات کرتے ہیں تو میں کچھ پڑھ پاتا ہوں، آپ لوگ سیکھنے کی جو ہے نا تڑپ ہوتی ہے، اگر ایک دن کلاس نہ ہو آپ لوگوں کے میسج آنا شروع ہو جاتے ہیں جی کلاس نہیں ہو رہی یا کلاس کا لیکچر، اور اس سے بھی خوشی ہوتی ہے۔ کئی دفعہ آپ لوگ کہتے ہیں جی کلاس کا لیکچر یہ نہیں، یہ ہونا چاہیے سر، یہ ہونا چاہیے، اس میں یہ چیز بیان ہونی چاہیے۔ تو بہرحال اس طرح کی بہت سی چیزیں ہوتی ہیں جو ہم لوگ جو ہے نا وہ کر رہے ہوتے ہیں، تو اس میں ہمیں شکریہ ادا کرنا چاہیے کہ آپ کی وجہ سے مجھے نیکی کی توفیق ملی، مجھے جو ہے نا یہ موقع ملا کہ میں کر پایا۔ لیکن ہم جب الٹا انتظار کر رہے ہوتے ہیں نا کہ میں احسان کرتا ہوں اور میں انتظار کر رہا ہوتا ہوں یار مجھے کچھ بدلے میں شکریہ ادا کرے، کیا ہی دیتا ہے بندہ؟ ہمارے یہاں جملے کیا چلتے ہیں، یار بندہ اتنا میں نے اس کے لیے کیا، زبان سے بندہ کیا ہی دیتا ہے، کیوں کہہ دیتا ہے بھائی؟ میں نے اس کے لیے کیا تھا، میں نے کیا ہی اللہ کے لیے۔ لا نرید منکم جزاء ولا شکورا، مومنوں کی بات کیا ہوتی ہے؟ اس آیت کو اپنے پلے باندھ لیں، اس آیت کو جو ہے نا وہ اپنے دماغوں میں فٹ کر لیں کہ میں نے جو کھانا کھلایا، میں نے جو کسی کو رزق یعنی کھانے کے لیے کچھ دیا، چاہے رہنے کے لیے دیا، چاہے استعمال کے لیے کچھ دیا، لا نرید منکم جزاء ولا شکورا، بھائی استعمال کر کے جدھر جانا جا، شکریہ ادا کرنا ہے نہیں کرنا وہ کر دے تو ٹھیک ہے، دعائیں دے دے تو ٹھیک ہے، میں اب اس کو جا کے کہوں بھائی اس کے بدلے کوئی میں نے تجھے اتنی دفعہ دیا ہے، اپنی باری آئی تو تو بھاگ گیا، اپنی باری آئی تو تو دے نہیں رہا، اگر تو میرا یہی مقصد تھا کہ میں اس کو آج دے رہا ہوں تاکہ کل میں اس سے واپس لوں، تو میرے بھائی پھر تو میری وہ نیکیاں ساری ضائع ہو گئی، پھر تو میں مجھ سے جو گاڑی وہ ادھار لے کے جاتا رہا پھر تو وہ ساری ضائع ہو گئی، مجھ سے اگر اس نے کوئی چیز مانگی تھی، پیسے مانگے تھے تو میں نے اس لیے اس کو دیے تھے کہ کل میں بھی اسے مانگوں گا تو میرا تو اجر ضائع ہو گیا۔ تو لا نرید منکم جزاء ولا شکورا، ایک بہو، ایک ساس گھر کے اندر اگر وہ کام کرتی ہے، خدمت کرتی ہے اپنے ساس کی، اپنے سسر کی، اپنے خاون کی، اور گھر کے سارے کام کرتی ہے اور شام کو تھک جاتی ہے، تو اس کو کوئی شاباشی نہیں دے رہا ہوتا، تو اس کو یہ آیت یاد رکھنی چاہیے
کہ لا نرید منکم جزاء ولا شکورا، یہ دنیا کیا ہے، دنیا سے ہمیں کچھ نہیں لینا بھائی، تم سے بھی نہیں لینا بھائی، تم سے بھی نہیں لینا، تم سے بھی نہیں لینا، میرا اللہ مجھے اجر دے گا، میں تھک گئی ہوں کوئی بات نہیں، اللہ مجھے اجر دے گا، مجھے کچھ بھی نہیں ملا کوئی بات نہیں، اللہ مجھے دے گا اس کے بدلے، بھائی مجھے چاہیے نہیں لوگوں سے کچھ۔ تو یہ بہت بڑی آیت اور بہت بڑی موٹیویشن ہے۔ اسی طریقے سے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں من کان یرید حرث الآخرہ نزد لہ فی عرصی، اب ایک بندہ ہے جو عمل کرتا ہے اور آخرت کی کھیتی چاہتا ہے تو نزد لہ فی عرصی، ہم اس کو آخرت کی کھیتی میں اضافہ کر دیں گے۔ ومن کان یرید حرث الدنیا، جو دنیا کی کھیتی چاہتا ہے، یعنی کام اس نے کیا اور کہتا ہے یار فوری طور پر مل جائے، نؤتیہ منہا، ہم اس کو اس سے دے دیتے ہیں، وما لہ فی الآخرۃ من نصیب، پھر اس کے لیے آخرت میں کوئی حصہ نہیں ہے۔ پھر یہ نہ ہو کہ آخرت میں آ کے کہہ رہا ہو جی میں نے اتنے کام کیے تھے مجھے حصہ مل جائے، بھائی تجھے تیری چاہتی دنیا تھی۔ تو اخلاص جو ہے نا یہ عمل کے اندر بہت ضروری ہے، چاہے وہ نماز، حج، روزہ، زکوٰۃ ہو، چاہے اس کے علاوہ کوئی نیکی ہو، کھانا کھلانے کا بھی یہاں پہ ذکر ہوا ہے تو یہ بھی عبادت بن جاتی ہے۔ کھانا کھلانا یہ معاملات میں آتا ہے، لیکن عبادت بھی کب بن جاتی ہے؟ جب ہم اللہ کے لیے کر رہے ہوں۔ میرا ایک لقمہ کھانا، میرا ایک لقمہ اپنی بیوی کو کھلانا، میرا ایک ایک لقمہ اپنے بچوں کو کھلانا، میرا ایک ایک لقمہ اپنی ماں اور اپنے باپ کو کھلانا، سب عبادت بن جاتا ہے۔ میرا سونا عبادت بن جاتا ہے، اگر میں اس لیے سو رہا ہوں کہ اللہ میں آج سو رہا ہوں، صبح مجھے اٹھ کے دوبارہ تیری عبادت کرنی ہے، صبح اٹھ کے مجھے فجر کی نماز، تہجد کی نماز پڑھنی ہے، صبح اٹھ کے مجھے دعائیں کرنی ہے، صبح اٹھ کے مجھے تیرا نام لینا ہے تاکہ میرا جسم چارج ہو جائے، میرے جسم میں ابھی جو تھکان ہے وہ ختم ہو جائے، میں اس لیے سو رہا ہوں کہ کل اٹھ کے دوبارہ تیرے حکم کے مطابق دن کو میں نے کام کرنا ہے، اپنے گھر والوں کا خیال رکھنا ہے کیونکہ تو نے کہا ہے، تو نے کہا ہے کہ ایسا کرنا ہے، تو اے اللہ میری نیت، جب نیت یہ ہوگی نا تو میرے بھائی ساری زندگی آپ کا ایک ایک چلنا پھرنا، کھانا پینا، سونا، سانس لینا عبادت بن جائے گا، اور کتنی بڑی یہ فضیلت ہے۔ تو ان آیتوں کو یاد کر لیں۔ اسی طریقے سے آیت جو ہے سورہ ہود کی آیت نمبر 15 اور 16 بھی ہیں، اور اس میں جو ہے نا وہ ہے ایک حدیث، بلکہ دو حدیثیں میں آپ کو سنا کے پھر بات کو ختم کرتا ہوں، آپ لوگوں کے سوالات کی طرف چلتے ہیں، اور شروط العبادہ جو ہے وہ ہم اگلے لیکچر میں لیں گے۔ سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ کی حدیث آپ نے کئی دفعہ سنی ہے، وہ فرماتے ہیں سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقول، میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا، وہ فرما رہے تھے انما الاعمال بالنیات، اعمال کا دار و مدار نیتوں پر ہے، جیسی نیت ہوگی ویسا اجر ملے گا، اعمال جو بھی کر رہے ہو نیت کے مطابق آپ کو اس کا اجر ملنا ہے۔ وانما لکل امرئ ما نوى، اور ہر آدمی کے لیے صرف وہی ہے جو اس نے نیت کی، جو نیت کرے گا وہی ملنا ہے۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دو یہاں پہ مثالیں دے کر فرمایا، ومن کانت ہجرتہ الی دنیا یصیبها، جس کی ہجرت دنیا کی طرف ہے اس نے اس کو حاصل کر لیا، او الی امرأۃ ینکحها، یا کسی عورت کے لیے اس نے جو ہے نا وہ ہجرت کی ہے تو اس سے وہ نکاح کر لیتا ہے، اس کو مل گیا نا، ہجرت دنیا کے لیے کی تھی، بزنس کرنے کے لیے شہر چینج کیا تھا تو ٹھیک ہے بزنس مل گیا بھائی، اب اس پہ اجر تو نہیں ملنا، کیوں؟ اللہ کے لیے تو نہیں گیا نا۔ اگر اس نے نکاح کے لیے کوئی دوسرے علاقے میں گیا، اپنا ملک چھوڑا ہے، تو اس کو لڑکی مل گئی، عورت مل گئی، اب اس کو اس میں اجر تو نہیں ملنا کیونکہ اللہ کے لیے تھوڑی چھوڑا ہے اس نے۔ ہاں ٹھیک ہے وہ حلال کام ہے، دونوں کام حلال ہے، مسئلہ کوئی نہیں ہے، تجارت کے لیے کسی دوسرے ملک جانا جائز ہے، نکاح کے لیے کسی دوسرے ملک جانا جائز ہے، کوئی مسئلہ نہیں ہے، لیکن اگر یہ اللہ کے لیے ہوتے نا تو اجر بھی مل رہا ہوتا۔ فَهِجْرَتُهُ إِلَىٰ مَا هَاجَرَ إِلَيْهِ، تو اس کی ہجرت اسی کی طرف ہے جس کے لیے اس نے کی، اللہ کے لیے ہوتی تو اجر بھی ملتا، جس مقصد کے لیے کی ہے وہی مقصد تجھے حاصل ہو گیا۔ اور اس میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، صحیح مسلم کی حدیث ہے، 5300 نمبر روایت ہے، قال اللہ تبارک و تعالی، اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا، انا اغنى الشرکاء عن الشرک، میں جب اس کی میں مثال دیتا ہوں، دو لوگ ہیں نا آپس میں مل کے کام کرتے ہیں اور دونوں لوگوں کے پیسے لگے ہوئے ہیں، دونوں کام کرتے ہیں، اب کئی دفعہ اس طرح ہوتا ہے کہ اختلاف ہو جاتا ہے اور ایک بندہ جو ہے وہ دوسرے بندے کو کہتا ہے میرا حصہ واپس کرو، وہ دونوں آپس میں الگ ہونا چاہتے ہیں اور وہ اپنا اپنا حصہ لے کر واپس الگ ہو جاتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کہتا ہے ایک عمل تو نے میرے لیے بھی کیا اور آدھا عمل وہ تو نے کسی کو دکھانے کے لیے کیا، اب ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ آدھا تو نے جو اللہ کے لیے کیا ہے اللہ تعالیٰ اس کا تجھے اجر دے دیتا یا اللہ تعالیٰ اس کو قبول کر لیتا، اور آدھا جو کسی اور کے لیے کیا اس کے لیے اللہ کہتے ہیں میں مجھے پورا نہیں چاہیے، لے جا جس کے لیے کیا ہے نا تو نے، یہ جو آدھا بھی جس کے لیے کیا ہے تو سارا ہی اس سے اجر لے لینا، مجھے تیرا اس طرح کا عمل ملاوٹ والا چاہیے نہیں، جس میں اخلاص نہیں ہے، مجھے تیرا عمل چاہیے نہیں۔ انا اغنى الشرکاء عن الشرک، شریکوں میں جو اپنے حصے سے سب سے زیادہ غنی ہوتے ہیں نا، میں ان سے بھی زیادہ غنی ہوں۔ انا یہاں پر اب وہ ضمیر استعمال ہو رہی ہے، انا نحنو، اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں انا میں اغنى الشرکاء، شرکاء میں سب سے زیادہ غنی ہوں، عن الشرک حصے سے،
من عامل عملا، جس نے کوئی بھی عمل کیا، اشرک فیہ معی غیری، جس میں اس نے میرے ساتھ کسی دوسرے کو شریک ٹھہرایا، ترکتہ، میں اس کو بھی چھوڑ دیتا ہوں، وشرکہ، اور اس کے حصے کو بھی چھوڑ دیتا ہوں، مجھے نہیں چاہیے کچھ بھی۔ یہ ہے اخلاص نہ ہو تو نقصان۔ تو میرے بھائی ہمیں کوئی بھی عبادت ہے، عبادت کی جو ایک روح ہے اس کو اپنے اندر زندہ کرنا ہے، اور وہ کیا ہے؟ اخلاص، کہ کوئی بھی عبادت کر رہا ہوں اس میں نیت لازمی یہ کریں۔ بچے کو بھی یہ سکھائیں، بیٹا یہ کیوں کھا رہے ہو؟ کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کھاتے تھے، کیونکہ اللہ کو پسند ہے، یہ حلال ہے بیٹا، یہ اس لیے کھاتے ہیں کیونکہ حلال ہے۔ سیب ہم کیوں کھاتے ہیں؟ حلال ہے۔ ہم سور کا گوشت کیوں نہیں کھاتے؟ حرام ہے۔ ہم گدھے کا گوشت کیوں نہیں کھاتے؟ حرام ہے، اللہ کو ناپسند ہے۔ تو نیت آ گئی نا بیچ میں کہ اللہ کے لیے چھوڑا ہے، پہلے کہ مجھے پسند نہیں ہے، ٹھیک ہے؟ اگر اس کی کوئی چیز کھلا رہے ہیں وہ کہتے ہیں مجھے نہیں پسند، آج وہ کیوں چھوڑ رہا ہے؟ کیونکہ اللہ کو نہیں پسند۔ آج وہ کیوں کھا رہا ہے؟ کیونکہ اللہ نے ہمارے لیے پیدا کیا، بھائی کھاؤ اس کو، کیونکہ اللہ نے ہمارے لیے پیدا کیا ہے۔ تو نیت آ گئی اس میں۔ تو یہاں تک اس کو رکھتے ہیں، انشاءاللہ آپ لوگ جو ہے نا وہ اپنے سوالات کر سکتے ہیں۔